بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 جولائی بروز اتوار ہم بات کریں گے، کل بڑی سماعت ہونے جا رہی ہے، 3 الیکشن پٹیشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اسلام آباد کی، اور میں آپ کے سامنے 30 مئی کے بعد کل سماعت ہونے جا رہی ہے۔ 30 مئی سے 7 جولائی 1 مہینہ اور 7 دن کا وقت انہوں نے لیا مختلف درخواستیں وغیرہ دائر کر کے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ 30 مئی کو آرڈر کیا ہوا تھا جس کے اوپر کل عمل درآمد ہوگا۔ ساتھ ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے چھٹی کے دن معزز اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، کل کی سماعت کے حوالے سے ڈیٹیل سرکولر ہے، اور وہ نظر آ رہا ہے کہ کل کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اتنی تیاریاں کل کی سماعت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جو مین کیس ہے، رسپونڈ نمبر 1 ریٹرن کینڈیڈیٹ ہیز ناٹ فائل ریٹن اسٹیٹمنٹ رپلائی پیرا وائز کمنٹس، مسٹر احمد شعبان خان ایڈوکیٹ اپیئرڈ آن behalf of respondent number 1 and submits that principal counsel namely Mr. Tanveer Iqbal Khan advocate is busy before Honorable Supreme Court. Last and final opportunity is provided to him to file written statement pair wise comments in compliance of order dated 2/5/2024 and 20/5/2024 passed by this court along with affidavit and original form 45, 46 and 47. عدالت کہتی ہے کہ جو نون لیگ کے ایم این اے ہیں، چونکہ یہ 3 پٹیشنز تھیں تو 3 نون لیگ کے ایم این اے ہو گئے، تو وہ رسپونڈ نمبر 1 ہیں۔ تو رسپونڈ نمبر 1 کی جانب سے وکیل پیش ہوئے، ان کا جو اوریجنل وکیل تھا وہ پیش نہ ہوا، انہوں نے نہ جو پیرا وائز کومنٹس ہیں وہ آر او نے جمع کروائے۔ آر او کون تھا؟ جو ڈسٹرکٹ آر او تو تھا، جو ڈی سی تھا عرفان میمن، اور دوسرے نہ انہوں نے پیرا وائز کومنٹس اور رپورٹ جمع کروائی ہے، نہ ہی ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کروائی گئی لیگی امیدواروں کی جانب سے۔ کہا یہ گیا کہ جی ہمارا وکیل سپریم کورٹ میں مصروف ہے، تو آپ مہربانی کر کے ہمیں ٹائم دیں۔ عدالت نے پچھلے آرڈر میں 30 مئی کے آرڈر میں لکھا کہ 2/5 کو پہلا آرڈر ہوا، 2 مئی کا دوسرا آرڈر 20/5 کو ہوا، اور اب تیسرا آرڈر ہو رہا ہے۔ لاسٹ اینڈ فائنل اپرچونٹی دی جا رہی ہے کہ جناب آپ یہ جمع کروائیں۔ لاسٹ اینڈ فائنل اپرچونٹی از پرووائڈیڈ ٹو رسپونڈ نمبر 2 ریٹرننگ افسر، جو رسپونڈ نمبر 2 ہے ریٹرننگ افسر، اس کو حکم دیا جاتا ہے to file written statement pairwise comments in compliance of order dated 2/5/2024 passed by this court along with affidavit and forms 45, 46 and 47 کہ جی جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو ساتھ یہ بھی ریٹرننگ افسر کو بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جو تمام کی تمام تفصیلات ہیں وہ جمع کروائیں، اور ایفیڈیوٹ کے ساتھ فارم 45, 46 اور 47 جمع کروائیں۔ رسپونڈ نمبر 2 از آلسو ڈائریکٹڈ ٹو ڈپازٹ جو فائن ہے 15,000 روپے، کہ جی آپ ایس او ایس ولیج میں 15,000 روپے جرمانہ جمع کروائیں جو آپ نے پچھلی تاریخوں پر نہیں اپنا ریٹرن سٹیٹمنٹ جمع کروائی۔ ریٹرننگ افسر کو کہا گیا ود ان اے پیریڈ آف 1 week فار ہز نان اپیئرنس بفور دی کورٹ آن دی لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ 20/5/2024 ڈسپائٹ سروس آف نوٹس ڈپازٹ ریسیپٹ آف کاسٹ بی پلیسڈ آن ریکارڈ بفور نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ۔ اب عدالت نے نون لیگ کے امیدوار کو حکم دیا تھا کہ نون لیگی امیدواروں کو تینوں میں کہ آپ نے اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کروانی ہے، آپ نے ایفیڈیوٹ جمع کروانا ہے، اور اوریجنل فارم 45, 46 اور 47 جمع کروانا ہے، پہلی چیز۔ دوسری بات، ریٹرننگ افسر کو کہا بھی آپ نے 15,000 روپے جرمانہ ادا کرنا ہے، اس کی رسید جمع کروانی ہے۔ ساتھ ان کو کہا تھا کہ آپ نے اپنی جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہے اور آپ نے جو اپنا پیرا وائز کومنٹس ہیں اور جو فارم ہیں وہ سارے جمع کروائیں۔ رسپونڈ نمبر 3 ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ہیز فائلڈ ریٹن سٹیٹمنٹ رپلائی پیرا وائز کومنٹس بٹ ہی ہیز ناٹ سبمٹڈ اوریجنل فارم 45, 46 and 47 therefore last and final opportunity is provided to him to file original۔ جو نون لیگی امیدوار ہے، جیتا ہوا امیدوار، اس کو آخری موقع دیا کہ اگر آپ نے یہ جمع نہ کروایا جو اوریجنل فارم 45, 46, 47 ایفیڈیوٹ کے ساتھ، تو پھر عدالت نے کہا پھر ہم آئین اور قانون کے مطابق ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ اچھا، آخر میں عدالت نے کہا دی پٹیشنر اینڈ رسپونڈنٹس ریٹرن کینڈیڈیٹ آر ڈائریکٹڈ ٹو اپیئر ان پرسن آن دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ۔ ساتھ عدالت نے مسلم لیگ نون کے تینوں جیتے ہوئے امیدواروں کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا۔ یہ درخواست گئی تھی بیسیکلی 8 جو ہے وہ عدالت کی جانب سے جو 30 مئی کی تاریخ تھی اس میں بھی حکم دیا گیا تھا۔ اب پی ٹی آئی کی جو درخواست ہے، پی ٹی آئی امیدواروں کی جو درخواست تھی کیس کی کو فکس کروانے کی، سماعت کے لیے مقرر کروانے کی، اس کا میں آپ کو جو تحریری فیصلہ ہے اس کے پیراگراف نمبر 1 میں کہا ہوا ہے کہ جی تمام جو رسپونڈنٹس ہیں آر ڈائریکٹڈ ٹو اپیئر ان پرسن آن دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ
اور جو عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ری لسٹ آن 8/7/2024 کہ 8 جولائی کے لیے ری لسٹ کیا جاتا ہے۔ اب کل ذاتی حیثیت میں بلا لیا ہے نون لیگ کے تینوں امیدواروں کو اور جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کو بلا لیا ہے۔ اب یہ پچھلے آرڈر بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ جرمانے بھی کیے تھے، آخری موقع بھی دیا تھا، ریٹن سٹیٹمنٹ بھی مانگی تھی اور ایفیڈیوٹ کے ساتھ فارم 45 46 47 جمع کروانے کا بھی حکم دیا تھا۔ اب کل کا دن ہے، کل کا دن اتنا اہم ہے کہ اگر تو کل ان کی جانب سے کوئی بہانہ کیا جاتا ہے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ کی جو ان کا حق ہے، رائٹ ہے، وہ کلوز کر دیں گے۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹائم میں کوئی ریزائن کر دیں تو ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بچت نہیں ہے، چونکہ نہ تو کل صبح کوئی سپریم کورٹ میں یہ جا سکتے ہیں، نہ کوئی فیصلہ کہیں چیلنج ہوا ہے، نہ یہ جان چھوٹنے والی ہے۔ طارق جہانگیری صاحب نے کل کی سماعت سے پہلے طارق جہانگیری صاحب کو علم تھا کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا۔ Following high profile cases are fixed before the Honorable Mr. Justice Tariq Mahmood Jahangiri, Judge of Honorable Islamabad High Court on July 8 2024 منڈے۔ اب یہ سرکولر جاری ہو رہا ہے جی جو ڈپٹی رجسٹرار سیکیورٹی کی جانب سے، اور اس میں کہا جا رہا ہے جی کہ یہ جو 3 ہائی پروفائل کیسز طارق جہانگیری صاحب کی عدالت میں یہ چھٹی کے دن یہ سرکولر جاری ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ جی یہ 3 ہائی پروفائل کیسز ہیں جو طارق جہانگیری صاحب کی عدالت میں 8 جولائی کو سماعت ہونے جا رہی ہے۔ پہلی الیکشن پٹیشن نمبر ہے 74/24 عامر مسعود ورسز انجم عقیل جو نون لیگی امیدوار ہیں، انجم عقیل۔ دوسرے نمبر پہ الیکشن کمیشن 72/2024 الیکشن پٹیشن 72/24 سید محمد علی بخاری ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تیسرے نمبر پر الیکشن کمیشن الیکشن پٹیشن 73/24 محمد شعیب شاہین ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ In order to ensure that regular cases are not affected and the litigants' learned counsels appearing in the Islamabad High Court are not disturbed, the ICT administration, DC, DM and IG Islamabad shall ensure that proper administrative and security arrangements are made so as to maintain decorum of the honorable court۔ کہ حکم دیا جاتا ہے چیف کمشنر اسلام آباد کو، ڈی سی اسلام آباد کو اور آئی جی اسلام آباد کو کہ آپ نے پراپر انتظامات کرنے ہیں، سیکیورٹی کے پراپر انتظامات کرنے ہیں تاکہ عدالتی ڈیکورم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، عدالتی ڈیکورم کے مطابق کیسز پر سماعت ہو سکے۔ آپ اندازہ لگائیں اتنی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اینڈ ان آرڈر ٹو انشور دی آنر آف دس کورٹ، چونکہ عدالت کو پتہ تھا کہ یہ وکلا کو لے کے آئیں گے اور اس طرح معاملات، اینڈ ان آرڈر ٹو انشور دی آنر ڈگنیٹی اینڈ ڈیکورم آف دی کورٹ اینڈ کیپنگ ان ویو دی لمیٹڈ سیٹنگ کیپیسٹی ان کورٹ روم نمبر 4 دا انٹری ان دی کورٹ روم شیل بی سبجیکٹ ٹو انٹری پاس، کہ صرف وہی آئے گا جس کے پاس انٹری پاس ہوگا، ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، چونکہ ڈیفینیٹلی معزز عدالتوں کو پتہ ہے کہ یہ 100-200 وکیل لا کے تو معاملات کر سکتے ہیں، تو انٹری پاس ہوگا ایشوڈ بائی دی آفس آف دی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ، کہ جی جس کے پاس انٹری پاس ہوگا صرف وہی طارق جہانگیری صاحب کی عدالت میں آ سکتا ہے۔ دی کونسل فار دی پٹیشنر ان دی ابو کیسز آر ریکوائرڈ ٹو سبمٹ اے لسٹ آف ناٹ مور دین 25 لرنڈ کونسلز، کہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کو کہا جاتا ہے جی کہ وہ 25 زیادہ سے زیادہ 25 وکلا کی لسٹ دیں جو جن کو آنے کی اجازت ہوگی فار ایشوئنس آف انٹری پاس۔ دوسرے نمبر پہ دی اٹارنی جنرل آفس، اسٹیٹ کونسل اینڈ دی ایڈوکیٹ جنرل آر ریکوائرڈ ٹو سبمٹ اے نیم آف اونلی 1 لا آفیسر ایچ فار ایشوئنس آف انٹری پاس، کہ جو لا افسران ہیں وہ ایک صرف پیش ہوگا، اپنا نام دے دیں، ان کو بھی انٹری پاس جاری ہوگا۔ دی پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن میں سبمٹ اے لسٹ آف ناٹ مور دین 30 صحافیوں سے زائد کی گنجائش نہیں ہے، 30 صحافیوں کو انٹری پاس جاری کیا جائے گا۔ اس کے بعد آل پارٹیز آر ایکسپیکٹڈ ٹو سبمٹ دیئر ریسپیکٹیو لسٹ آن پراپر لیٹر ہیڈز فار ایشوئنس آف انٹری پاس ٹو دا رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اپلیکیشن نیم آف اینی پرسن فار انٹری پاس آفٹر دا گیون ڈیٹ اینڈ ٹائم ول انٹرٹین ایٹ اینی کاسٹ، ول ناٹ بی انٹرٹین ایٹ اینی کاسٹ، کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کے بعد آپ کی کوئی ایسی درخواست کہ آپ کیس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی درخواست کو نہیں سنا جائے گا۔ دی آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن، ڈی سی، ڈی ایم اینڈ آئی جی پی اسلام آباد are clearly reminded that all members of the establishment of Islamabad High Court are exempted from entry pass and they are entitled to entry in Islamabad High Court premises on showing their departmental cards، کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے ملازمین ہیں ان کے پاس جو ان کا اپنا
ڈپارٹمنٹ کا کارڈ ہے وہ اس کے ساتھ آئیں گے اور ان کو نہیں ڈسٹرب کرنا. It is noted that entry in court 4 shall not be allowed without entry pass issued by the office of the registrar. بغیر انٹری کارڈ کے، بغیر ایشو جو انٹری کارڈ ہے اس کی اجازت کے جناب والا کسی کی کوئی انٹری نہیں ہوگی. کل اب آپ دوبارہ سن لیں، سرکولر ہے، فالوئنگ ہائی پروفائل کیسز آر فکس بیفور دی آنریبل مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری آف دی آنریبل جج اسلام آباد آن جولائی 2024 منڈے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھئی بہت اہم جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان پر سماعت ہونے جا رہی ہے، اور چونکہ کیپیسٹی کم ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ کوئی ڈیکورم خراب ہو، اس کے لیے سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کریں. انٹری ہوگی 25 فریقین کے جو وکیل ہیں 25 میکسیمم، صحافی 30، اور اس کے علاوہ جو لا افسران ہیں وہ ایک، اس کے علاوہ اور کسی کی انٹری نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل معزز عدالت کی جانب سے جس طریقے سے یہ سارا معاملہ، اب یہ تو ہے پاکستان تحریک انصاف کی یہ 3 درخواستیں الیکشن پٹیشنز، چونکہ 9 جولائی تک آرڈر سسپینڈ کر کے جو توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی 9 لیگی امیدوار کے خلاف، وہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں 9 تاریخ کو ہے. لیکن جب سماعت شروع ہو جانی ہے اور ابھی تک جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اوپر کوئی نئی کارروائی نہیں ہوئی، ابھی تک وہ صدر کی جانب سے اس کی منظوری نہیں ہوئی. اب یا تو صدر منظوری دے دیں اور منظوری کے بعد فوری طور پر الیکشن کمیشن پھر نیا آرڈر کر دے. الیکشن کمیشن نیا آرڈر کرے گی تو پہلا معاملہ پینڈنگ پڑا ہے، پہلا الیکشن کمیشن کا فیصلہ عامر فاروق صاحب کے پاس پینڈنگ پڑا ہے، تو الیکشن کمیشن کیسے کرے گا؟ اگر اتنی الیکشن ایکٹ کی ہوتی تو سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس نہ بھیجتی. اب ابھی تک تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا وہ پارلیمانی کمیٹی کا نہیں ہوا، پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہی نہیں ہوا. وہ اجلاس ہوگا تو چیف جسٹس کی منظوری ہوگی، وہ حلف اٹھائیں گی اور اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گی. تو وہ ادھر معاملہ رکا ہوا ہے اور ٹرائبونل کو معزز قاضی فیض صاحب کے بینچ نے روک دیا ہے، اور جو طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں ان کی حد تک وہ کل بڑی سماعت کرنے جا رہے ہیں. جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.